اور سر یہ ایک الزام لگایا تھا انہوں نے کہ جناب مالک اختر عثمان کے قاتلین میں شامل ہے۔ یہ بالکل صحیح کہا، بالکل دیکھیں عثمان کو تو اس کتنے میں لوگوں نے قتل کیا نا، بالکل یہ تو ہم یہ تو صحیح انہوں نے بولا ہے عثمان، لیکن یہ بات ہے نا کہ عثمان کے قاتلین میں تو بہت سارے لوگ شامل ہیں نا، عثمان کے قاتلین میں بہت سارے صحابہ شامل ہیں، عثمان کے قاتلین میں خود عائشہ نے فتویٰ دیا تھا کہ عثمان کو قتل کیا جائے، عثمان کے سب سے بڑا قاتل خود طلحہ اور زبیر ہیں، طلحہ زبیر ہیں، اور عثمان جب قتل ہوا تھا نا، یہ تو کہیں اور قتل نہیں ہوا، مدینے میں قتل ہوا، اور مدینے میں کب قتل ہوا، بہت عرصہ اس کو محاصرہ کیا گیا تھا، یعنی جن لوگوں نے اس کو عثمان کو قتل کیا تھا پہلے اس کی بہت منتیں سماجت کی ان لوگوں نے کہ بھئی تو جو ہے نا استعفیٰ دے دے خلیفہ سے کہا کہ بھئی استعفیٰ دے دو، چھوڑ دو ہماری جان، اور یہ کہہ رہا تھا میں نے استعفیٰ نہیں دینا، وہ کہتے تھے بھئی استعفیٰ نہیں دیں گے تو ہم آپ کو قتل کرنا پڑے گا، وہ کہتے تھے، وہ پتہ نہیں اس نے کیا سوچا تھا، وہ سوچ رہا تھا کہ بھئی یہ جو ہے نا معاویہ میری مدد کو آئے گا، کچھ ہوگا، یہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں، تو یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں جی میں نے مجھے جو اللہ نے جو لباس پہنائی میں اس کو کیسے اتار دوں، خلافہ اب اس کو پیسے مل رہے اتنے اس کی عزت ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے چھوڑنا نہیں، اس کا وہ خود بوڑھا تھا نا عثمان جو تھا نا 80 سال سے اس کی عمر زیادہ تھی اس زمانے میں، اور اس کے جو رشتہ دار تھے وہ اس کو کنٹرول کرتے تھے کہ تو بھئی یہ بولو یہ بولو، اور اس کے چچا کا لڑکا تھا اس کا نام تھا مروان ابن الحکم، ان کے پاس صحیح احادیث ہے، لعن اللہ الحکم من ولد، یہ ملعون ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی لعنت کی ہے مروان کو، اور اللہ کو بلا کرے کہ یہ مروان جو ہے نا اس کو کنٹرول کرتا تھا، اکثر لوگ کہتے تھے نا عثمان کو شاید یہ لوگ منا لیتے کہ تو بھئی چھوڑ دے، لیکن اس کے رشتہ دار پر کہاں جاتے نا، ان کے ہاتھ میں اتنا دولت ہے، اتنے یعنی پورا دنیا کی دولت ان کے ہاتھ میں، پیسے پوری دنیا کی دولت، یہ کہاں جاتے، تو یہ عثمان کو یہ استعفیٰ نہیں دیتے تھے کہ بھئی اگر آپ استعفیٰ دے دیں تو پھر یہ اتنے ہمارے پاس پیسے وغیرہ، تو لوگوں نے اس کو بہت محاصرہ کیا نا، بہت عرصے تک یہ محاصرے میں تھا، قید میں تھا، تو اس وقت صحابہ نے اس کی بالکل مدد نہیں کی، مدینے میں بڑے بڑے صحابہ تھے اس زمانے میں، مولا امیر المومنین علیہ السلام بھی تھے، کسی نے مدد وہ پانی بند کر دی، ان کے اپنی کتب میں موجود ہے، کسی نے عثمان کا کردار ایسا تھا نا، اتنے ایسے ظلم کیے تھے، صحابہ پہ ظلم کرو، لوگوں چوری کرو، لوگوں کے مال چوری کرو، اس نے ٹیکس لگایا تھا بھائی کہ جو بھی شخص اپنے مویشیوں کو دیکھیں، چراگاہ جو ہوتا ہے نا، چراگاہ کس کو کہتے ہیں، جو نیچرل چراگاہ ہوتا ہے نا، جو پہاڑیاں ہیں وہاں پہ کوئی سبزہ وغیرہ ہوتا ہے، وہ تو سب کے لیے بھائی، لوگ اپنے مویشیوں کو جاتے ہیں ادھر، جب فصل آتا ہے نا وہ گھاس وغیرہ کا، وہ یہ کہتا تھا بھائی یہ میرا ملک ہے کیونکہ میں خلیفہ کرایہ دیتا، لوگوں سے کرایہ لینا شروع کیا تھا نا عثمان، اور کہتا تھا کہ بھئی جو خلیفہ ہے، یہ جو جتنے مناطق فتح ہوئے ہیں یہ میری ذاتی ملکیت ہے، یہ میرے خاندان کے، عراق فتح ہوا ہے، ایران فتح ہوا ہے، مثلا مصر یہ میرا ذاتی ملک ہے، یہ جو ہے بنی امیہ کا ملک ہے، اس پہ کسی کو کوئی حق نہیں ہے، تو لوگ تو تنگ آ گئے تھے نا اس سے کہ بھئی تو نے اپنے خاندان کو ہمارے سروں پہ مسلط کیا، اور اس کے جو رشتہ دار تھے بہت سارے کزنز تھے، شراب وہ پیتے تھے، غلط کام وہ، اس سب کو اس نے گورنر بنایا تھا، کوئی بھئی مصر کا گورنر ہے، کوئی بھئی یمن کا گورنر ہے، کوئی کوفے کا، کوئی بصرے کا، یعنی بڑے بڑے عہدے دیے تھے، اور وہ سب کیا تھے، سب شرابی نمبر 1 فاسق بدماش ٹائپ کے لوگ، کوئی مدینے کا، کوئی وہ مکے کا گورنر ہے، سب اس طرح کے، تو لوگ تو تنگ آ گئے تھے نا، صحابہ بھی دیکھ رہے تھے بھئی، یہ صحابہ نے اس کو نصیحت بہت کیا کہ بھئی تو باز آ جا، یہ جو تیرے کرتوت ہے نا اس کو صحیح کر، تو قتل ہو جائے گا، لوگ تجھے ماریں گے، تو باز نہیں آیا، تو جب محاصرہ ہوا تو اس کی مدد کسی نے نہیں کی، ٹھیک ہے، اور پھر یہ قتل بھی ہوا، قتل جب ہوا نا اچانک قتل نہیں ہوا، اس بہت عرصے کے بعد محاصرے کے اس کے گھر پہ حملہ ہوا، صرف اس کے 2-3 رشتہ دار نے لڑائی کیا، باقی کوئی اس کے مدد کو نہیں آیا، تو عرض یہ ہے کہ عثمان کے قتل میں ملوث بہت سارے لوگ ہیں، انہوں نے خود اپنی کتابوں میں نقل کیا کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا قتلہ اللہ وانا معه، اللہ نے عثمان کو قتل کیا اور میں اللہ کے ساتھ، یہ عثمان کی جو ہے نا یہ کردار کے لیے کافی ہے، ان کے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے بھائی کہ اس پہ پانی اس پہ قطع کیا، پانی کاٹ دیا، صحابہ نے اس کو پانی نہیں دیا، اس کا جو داماد تھا، عثمان کا داماد، یہ منتیں کرنے گیا عائشہ کا پیر اس نے پکڑا کہ بھئی آپ آ جائیں، آپ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ ابو بکر کی بیٹی ہیں، بھئی آپ کی بڑی شان ہے، آپ جو ہے نا ادھر مداخلہ کریں، آپ ایک سفارش کر لیں، آپ ادھر تقریر کریں، لوگوں کو ہٹائیں، عثمان معاصرے میں قتل ہو جائے۔ اس نے کہا، عائشہ کا یہ صحیح ان کے اپنی روایت میں موجود ہے، اس نے کہا کہ کاش عثمان میرے بیگ میں ہوتا اور اس بیگ کو میں اس میں پتھر رکھ کے اس کو سمندر میں پھینک دیتی، یعنی خود وہ اس نے جواب میں دیا کہ تم میری تمنا یہ مر جائے، میرا سے کیا، میں مدد نہیں کروں، اس نے بھی مدد نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، وہ یعنی کسی نے عثمان کو مدد نہیں کی، اور بعض لوگ تو بالکل اس میں ملوث تھے، وہ اس کے گھر کے اندر صحابت ہے جس کے اس کے گھر کے اندر گئے، اس کو چاقو مارا، تو عثمان اس طرح قتل ہوا ہے نا، اب یہ عثمان کے قاتلین میں شامل ہے، تو یہ تو اگر ہم پروندہ کھول دیں نا، اس کا پروفائل کھولنے کس نے عثمان کو قتل کیا، عثمان کو سب نے قتل کیا، اور یہ اس کو عثمان کا قتل جو ہے اس کے بہت واضح، اور مولا علی علیہ السلام کے لشکر میں عثمان کے قاتلین پھرتے تھے، مولا علی علیہ السلام کبھی ان کو منع نہیں کیا اور کبھی ان کو ڈانٹا نہیں کہ بھئی آپ لوگ آپ نے خلیفہ کو قتل کیا، اور مولا علی علیہ السلام
وہ انہوں نے خود مطالبہ کرتے تھے کہ عثمان کے بیٹے آ جائیں میرے پاس اور مجھ سے ڈیمانڈ کریں کہ بھئی ہمارے والد کو کیوں قتل ہوا، تاکہ ہم یہاں پہ کورٹ بنائیں نا، کورٹ بنائیں، یہاں پہ محکمہ بنائیں، تو اس میں قاتلین کو لائیں گے نا۔ عثمان کے بیٹے کے بھی نہیں آئے، عثمان کے رشتہ دار کے بھی نہیں آئے کہ بھئی ہمارے والد کو جو ہے یہاں آپ خلیفہ وقت ہیں، قصاص لے لیں بھئی ان کو، کیونکہ خود پتا تھا کہ بھئی جن عثمان کو جب قتل کیا گیا وہ مظلوم قتل نہیں ہوا، عثمان قتل ہونے کا مستحق تھا۔ عثمان جب قتل ہوا ہے تو سب لوگوں کو پتا تھا کہ کتنا ظالم ہے۔ تو عرض یہ جو کہتے ہیں نا مالک اشتر، عثمان کے قاتلین، بالکل ہم فخر سے کہتے ہیں مالک عثمان کے، اور بہت سارے لوگ اور بھی اس کے قاتلین میں شامل ہیں۔ عثمان کا جو قتل ہے نا، عثمان کا یہ شخص عثمان جو مرا ہے اس طرح نہیں مرا کہ یہ مظلوم مرا ہے، یہ اس کو صحابہ نے خود قتل کیا ہے، یہ اس کا کہانی ہے۔ سوال کی شاید جی سر، شاید یہی وجہ رہی ہوگی کہ تیسرے خلیفہ کی خواہش نہ پوری ہوئی کہ مجھے بھی وہی جگہ مل، یہاں پہ دو خلیفہ پہلے۔ میں ایک بات بتاتا ہوں لوگوں کو، دیکھو عثمان جو تھا نا یہ غزوہ احد میں بھاگ گیا، یہ جو ہے یہ دو کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا۔ وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جنگ احد میں جب یہ بھاگ گیا تھا تو یہ آ گیا تھا سیدھے یہودیوں کے پاس، اور جنگ احد میں ان کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں، قتل ہو چکے ہیں، اب اسلام کا خاتمہ ہے، اب مکے والے آئیں گے نا، مدینہ فتح کریں گے، وہ تو سب لوگوں کو ذبح کریں گے۔ تو اس نے یہودیوں سے پناہ مانگی، یہودیوں نے کہا، پہلے سے کہا کہ تم کلمہ پڑھو پہلے تم کلمہ پڑھو پھر ہم آپ کو پناہ دیں گے۔ تو یہ یہودی بن گیا، اور یہ سیکرٹ طور پہ آخر تک یہودی تھا عثمان، اور صحابہ ہمیشہ اس کو، عائشہ خود بھی کہتا تھا یہودی، گالی دیتی تھی اس کو، کہتا تھا یہودی، صحابہ اس کو یہودی کہہ کے پکارتے۔ اور پھر جب اس کی وفات ہوئی ہے تو اس کو یہودیوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کو مسلمانوں نے خود مسلمانوں کے قبرستان تک دفن کرنے نہیں دیا، یہ اس کو یہودیوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ ان کے ابھی میں سیریز کر رہا ہوں نا انگلش زبان میں، میرے انگلش جو چینل ہے اس میں پورا یہ عثمان کی میں کرتوت وہاں پہ بتا رہا ہوں۔ تو یہ عثمان جو تھا نا، یہ آپ کہتے ہیں نا وہ پیغمبر کے ساتھ دفن نہیں ہوا یہ اس کی تاریخ یہ ہے، یہ بندہ یہ کنورٹ تھا، یہ سیکرٹ یہودی تھا، یہ چپ، لیکن لوگوں کو پتا تھا کہ یہ یہودی غزوہ احد میں یہودی بن چکا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بہت ان کا اکابر نے روایت کی ہے اس بات کی، کبھی اس بات کو اگر آپ میرے انگلش چینل میں آ جائیں نا، وہ میرے دیکھ لیں تو آپ کو نظر آئے گا اس کے۔ جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف